معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی جو زندگی ہے اس پر مختصر سے روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو 2-4 دن دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب جو کہ آپ کا چچا تھا، اس کی ایک باندی تھی جن کا نام سویبہ تھا۔ یہ سویبہ جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کی سب سے پہلے خوشخبری ابو لہب کو سنائی، تو ابو لہب جو اپنے بھتیجے کی خوشخبری سن کر اس نے حضرت سویبہ کو آزاد کر دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب ابو جہل مردود دنیا سے چلا گیا، ظاہر سی بات ہے اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، کفر و شرک میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا گیا۔ جانے کے بعد لوگوں نے خواب میں اس کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ مجھے سخت عذاب اور سخت پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن میرے پورے بدن پر عذاب ہی عذاب، سوائے اس انگلی کے جس انگلی سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کے بقدر مجھ کو عذاب سے روکا رکھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ دوشنبے کے دن مجھ سے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے، دوشنبہ یعنی پیر کے دن، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، تو پیر کے دن مجھ سے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر باندی کو آزاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کٹر کافر کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتے ہیں۔ تو جب ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، آپ کے سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم پر کس قدر دنیا اور آخرت میں اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمائیں گے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے بنو سعد سے مکہ مکرمہ آئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ کے ساتھ کل 10 عورتیں مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھیں، ان میں سے 9 عورتیں پہلے پہنچ کر مالداروں کے بچوں کو حاصل کر لیا، اور ان کی اونٹنیاں بھی بڑی تیز رفتار تھی، چنانچہ وہ ان مالدار بچوں کو لے کر واپس جانے لگی۔ حضرت حلیمہ آخر میں پہنچی تو سارے مالداروں کے بچے ختم ہو چکے تھے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت گدے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے حاصل کیا۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی اونٹنی کے اندر طاقت اور قوت آ گئی، اور وہ پہلے سے زیادہ قوی اور مضبوط ہو گئی، اور چند ہی لمحات کے اندر ان تمام اونٹیوں کو اس نے پیچھا کر دیا جو ان سے پہلے چلی گئی تھی، اور حضرت حلیمہ کو یہ کہتے ہوئے گئے تھے کہ آپ کی اونٹنی دبلی پتلی ہے، آپ کا ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب حضرت حلیمہ نے ان عورتوں کی اونٹنیوں کو پیچھے کر کے آگے بڑھنے لگی تو عورتیں تعجب و حیرت سے پوچھنے لگی، حلیمہ تم اپنی سواری تو نہیں بدل لی؟ مکے میں جا کر تم اپنی سواری تو نہیں بدل لی؟ اس موقع پر حضرت حلیمہ نے جو جملہ کہا
وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہترین جملہ انہوں نے کہا کہ سواری نہیں بدلی لیکن سوار بدل چکا ہے۔ امام الانبیاء جیسے ہی اونٹنی پر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کے اندر قوت اور طاقت اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلے بنو سعد پہنچتے ہیں، حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی آمد کی برکت سے میری ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، ہم نے اپنے گھر کے تمام برتنوں کو دودھ سے بھر لیا، اور جب کبھی میری بکریاں چرنے کے لیے جنگل جاتی تو بالکل سیراب ہو کر واپس لوٹا کرتی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 2 سال کی ہو گئی تو آپ کو دودھ چھڑا دیا گیا، اور حضرت حلیمہ نے آپ کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آئی۔ لیکن مکہ مکرمہ میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، بخار اور ایک وبا، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ کے دل میں بھی یہ تمنا تھی کہ میں کسی طریقے سے اس بچے کو اور میں اپنے پاس رکھوں، اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے میں مالا مال ہوتی رہوں۔ چنانچہ حضرت آمنہ سے کہا کہ میں اور کچھ دن اپنے بچے کو اپنے پاس رکھوں گی، اس لیے کہ مکے کی آب و ہوا درست نہیں ہے۔ تو حضرت آمنہ نے پھر دوبارہ حضرت حلیمہ کے سپرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال وہاں رہے۔ اس عرصے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بھائی اور بہن کے ساتھ بکریوں کو چرانے کے لیے گئے تو دیکھا کہ جنگل کے اندر 2 سفید لباس میں ملبوس لوگ آئے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور آپ کے قلب اطہر کو نکالا اور اس کو دھویا۔ یہ واقعہ جب آپ کے رضائی بھائی اور بہن دیکھے تو وہ گھبرا گئے اور دوڑ کر جا کر حضرت حلیمہ کو سنایا تو حضرت حلیمہ بڑی پریشان ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ جب جنگل آئی تو دیکھا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں اور آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ فق پڑ چکا ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو ٹٹول کر دیکھا تو کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ اس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے شق صدر کے واقعے کو پوری زندگی میں 4 مرتبہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ جب آپ بچپن میں تھے حلیمہ کے یہاں تو اس موقع پر 1 مرتبہ، اور دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی عمر تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو نبوت سے نوازنے کا موقع آیا، آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت سے پہلے شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جانا تھا تو حتیم میں آپ سوئے ہوئے تھے، فرشتے آئے اور ساتھ میں سونے کا تشت لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا پروگرام تھا کہ اس کے ذریعے سے جو ہر انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت اور دنیا کی خواہشات اور گناہوں کا جو عنصر ہوتا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے قلب اطہر سے نکال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر خالص اللہ کے توجہات کو اور اللہ کے نور کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی داد و دہشت کو اس کے اندر رکھا گیا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بعد دوبارہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی پرورش میں رہے۔ والدہ آپ کو دیکھ کر تسلی حاصل کیا کرتی تھی اور خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے نور نظر کو دیکھ کر کبھی کبھی اپنے سردار اپنے شوہر کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، کاش کہ میرا شوہر عبداللہ ہوتا تو میرے بچے کے لیے کیسے کیسے کھلونے لاتا، اور اگر میرا شوہر عبداللہ ہوتا تو میرے بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے مکے کے بازار میں لے جاتا، اور اس چاند جیسے چہرے کو دیکھ کر لوگ تعجب کیا کرتے۔ الغرض حضرت حلیمہ کے دل کے، حضرت آمنہ کے دل کے اندر وہی امنگیں، وہی تمنائیں جو ایک ماں کے دل میں ہوا کرتی ہیں وہ ہوتی تھی، لیکن صبر کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے ایسا پیارا سا بچہ عطا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ کو خیال ہوا کہ میں اس بچے کو اپنے میکے لے جا کر اپنے میکے لے جا کر اپنے خاندان میں بچے کے ماموں کو اور بچے کے ننیال میں بچے کو دکھاؤں کہ اللہ نے مجھے کیسا خوبصورت بچہ عطا فرمایا ہے، کیسا حسین و جمیل بچہ عطا فرمایا ہے۔
چنانچہ حضرت آمینہ ام ایمن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے، اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہر کوئی تعریف کرتا، اور ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور اس چھوٹی سی عمر کے اندر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر حیرت و تعجب میں اور انگشت بدندہ ہو جاتے کہ اتنا پیارا سا بچہ، اتنا خوبصورت سا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کو عطا فرمایا۔ اگر عبداللہ ہوتے تو اس عبداللہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں 1 مہینہ ٹھہرے رہے، اور جب 1 مہینے کے بعد حضرت آمینہ نے آپ کو لے کر پھر دوبارہ مکے کو آ گئی، تو راستے کے اندر جب مقام ابوا پڑتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا، اور حضرت آمینہ کو وہی مقام ابوا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو پرواز فرما لیا۔ غور کرنے کی بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، پہلے ہی سے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ماں ہے 6 سال کی عمر ہے اور راستے میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا سایہ سر سے اٹھا لیا تو اس بچے کی دل پہ کیا گزری ہوگی۔ الغرض حضرت آمینہ کو حضرت ام ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر تجہیز و تدفین کر کے وہاں سے جب واپس آئے، آپ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا کہ میرا یہ چھوٹا سا پوتا پہلے ہی سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بڑے پیار و محبت کے ساتھ آپ کی پرورش اور آپ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر حضرت عبد المطلب کے لیے ایک مسند تھی، کیونکہ وہ متولی تھے۔ اس مسند پر دوسرے تو دور کی بات، حضرت عبد المطلب کے بیٹے بھی پاس نہیں جایا کرتے، آزو بازو میں وہ رہا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی کو اس مسند پہ بیٹھنے کی مجال۔ لیکن آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اندر پہنچتے تو دادا اپنے بازو میں اس مسند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیا کرتے، اور کبھی کسی موقع پر قحط سالی ہو جاتی، بارش نہیں ہوتا، تو آپ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کر بٹھا دیتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ اس بچے کی برکت سے باران رحمت نازل فرما۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی باران رحمت سے پورے مکے کو سیراب فرما دیتے۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں میں سے خواجہ ابو طالب کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میرا بچہ مجھے بہت پیارا ہے، میرے دل کے قریب ہے، میں اسے بہت پیار و محبت کرتا ہوں، اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تم اس کی دیکھ بھال کرنا، تم اس کا خیال کرنا۔ چنانچہ ابو طالب آپ علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی، حضرت عبد المطلب خواجہ ابو طالب کثیر العیال تھے، جس کی وجہ سے وہ ملک شام کا سفر کیا تجارت کی غرض سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کے کندھوں پہ بڑا بوجھ ہے، کثیر العیال ہیں اور خاندان کا خرچ بہت زیادہ ہے، آپ ملک شام کو تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ بھی چچا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے آؤں گا۔ چچا نے کہا بیٹا تم چھوٹے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اداسی دیکھ کر خواجہ ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے، آپ جب ملک شام کے لیے روانہ ہوئے، بصرہ نامی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کے ساتھ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، تو اسی موقع پر ایک راہب جو اپنی عبادت گاہ کے اندر رہتا تھا، راہب کہتے ہیں جیسے ہمارے زبان میں اللہ کا ولی، تو اس زمانے کے اندر اللہ کے ولی کو راہب کہا جاتا تھا، وہ باہر تشریف لایا، اور لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر دیکھا، اس کے اندر آپ کی آنکھوں مبارک کے اندر لال سرخ ڈورے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اس راہب نے پوچھا کہ اس بچے کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں نے خواجہ ابو طالب کی طرف اشارہ فرمایا، تو اس نے کہا کہ آپ اس بچے کی پوری حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس بچے کے آثار سے، اس کے ظاہر سے اور اس کے باطن سے
اس کی سیرت و صورت سے یہ پورے طور پر واضح ہے کہ یہ نبی آخر الزماں بننے والے ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ علیہ السلام کی آمد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے پورے قافلے والوں کی اس نے دعوت کی۔ جب دعوت تیار ہو گئی تو اس نے تمام لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا، تو پورے لوگوں کو اس نے غور سے دیکھا، لیکن اس میں آپ علیہ السلام نہیں تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بکریاں اونٹ چرانے کے لیے جنگل گئے۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ بچہ نہیں آئے گا اس وقت تک میں دعوت آپ لوگوں کی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دعوت اسی بچے کی طفیل میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد جب کھانا کھا کر لوگ فارغ ہو گئے تو سارے کے سارے لوگ درختوں کے سائے میں جگہ پکڑ کر وہاں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے سائے میں جگہ نہیں ملی تو آپ نے بغیر سائے کے وہاں پر تشریف لے گئے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اعزاز و اکرام کا معاملہ فرماتا ہے کہ وہ سایہ خود بخود آپ کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطایا اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہے، تو اس نے خواجہ ابو طالب سے کہا کہ دیکھو اس بچے کو رومیوں سے بچا کر رکھنا، اس لیے کہ وہ لوگ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ قریش کے اندر وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جو نبی آخر الزماں بننے والا ہے، تو اس بچے کو قتل کرنے کی سازش کریں گے، بلکہ ان کی سازش چل رہی ہے اور وہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے ہاتھ لگے اور ہم اس کو قتل کر دیں۔ اتنے میں 7 آدمی آئے روم کی طرف سے، اور بحیرہ راہب جب ان لوگوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس وقت میں، اس تاریخ میں، اس دن میں یہ بچہ ادھر سے نکل کر ملک شام کو جائے گا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، لہذا اس بچے کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے۔ اس راہب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس بچے کو بچانا چاہے، رکھنا چاہے، نبی آخر الزماں بنانا چاہے تو تم کیا روک سکتے ہو؟ ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، چنانچہ وہ لوگ اس ارادے سے باز آ گئے، اور آپ علیہ السلام کو خواجہ ابو طالب نے ملک شام لے جا کر واپس لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا ملک شام کا، اور دوسرا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا ہوا، جس موقع پر آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ اس کو آئندہ پارٹ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔